اب جس طرح اللہ کی غفاریت ہے اسی طرح اللہ کی ستاریت ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہم علنی جب تک خود سے گناہ نہ کریں، خود سے ملأ عام میں لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار نہ کریں، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کریں، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ حتیٰ کسی کو ہمارے گناہوں سے باخبر نہیں کرتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا واقعہ جسے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الریبہ صفحہ نمبر 34 پر ذکر کیا۔ شہید ثانی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں پڑتی تھی، قحط آ گیا تھا۔ تمام لوگ اس صورتحال سے افسردہ تھے، دردناک تھے، تکلیف میں تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ یہ قحط کا خاتمہ ہو، بارش رحمت نازل ہو، ہمارے لیے جو ہے وہ یہ خشک سالی کا خاتمہ ہو، اللہ کا رزق ہو، اللہ کی زمین اپنے رزق کے خزانوں کو ہمارے لیے کھول دے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب دعا ہوتی ہے تو دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، کیا وجہ ہے کہ یہ دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے؟ تو خداوند متعال اپنے اس پیارے نبی سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں پیغام دیتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے ان بندوں میں ایک گناہگار موجود ہے جو نمامی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ اے موسیٰ، جب تک وہ تمہارے ان بندوں میں موجود ہے میں اس دعا کو مستجاب نہیں کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر وہ چغل خور ہے، وہ نمام ہے، تو مجھے بتا وہ کون سا بندہ ہے، میں ان کو ان باقی بندوں کی صف سے باہر نکال دوں تاکہ ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ تو خداوند متعال پیغام دیتا ہے کہ اے موسیٰ، جس نمامی کی وجہ سے میں اس بندے کا نام نہیں لے رہا اور جس نمامی کی وجہ سے میں دعا کو قبول نہیں کر رہا، میں اس کا نام لے کر کیسے اس کی نمامی کر سکتا ہوں، کیسے اس کی جو ہے وہ اس کے عیب کو عیاں کر سکتا ہوں؟ تو اے موسیٰ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ نبینا اس قوم کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اس بندوں کے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان دعاؤں کو مستجاب نہیں کر رہا۔ لہٰذا وہ تمام اللہ کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہوتی ہے، من جملہ وہ شخص جو گنہگار ہے، جو نمام ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کی دعا مستجاب ہوتی ہے، باران رحمت نازل ہوتی ہے۔